ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ ایک جمعے کے وقفے سے اللہ نے پھر ہمیں ملا دیا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دن بعد آپ پر نیکیوں کا موسم بہار سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس میں کم از کم نیکیاں تو ہر موسم میں ایک کے بدلے 10 ملتی ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 بند کر دیتا ہے۔ شیاطین اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے تاکہ آپ کی نیکی کی راہ میں وہ رکاوٹ نہ بن سکے اور آپ آسانی سے مسجد میں بھی آ سکیں، قرآن بھی پڑھ سکیں، نماز بھی پڑھ سکیں، روزہ بھی رکھ سکیں، تراویح بھی پڑھ سکیں، صدقات خیرات بھی آپ دے سکیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شیطان 11 مہینے ہم پر اتنی محنت کر کے جاتا ہے، پھر وہ 1 مہینے میں بند بھی جاتا ہے، تو ہماری صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا، چونکہ ہم 11 مہینے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہمیں نہ بھی کہے تو ہم وہی کرتے رہتے ہیں جو وہ ہمیں سکھا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک شخص سگریٹ نہ پیتا ہو، وہ بری صحبت میں تھوڑا پڑ جائے، یار دوست سارے سگریٹ پینے والے ہوں، تو وہ ایک دن اسے کہتے ہیں یار ذرا کش لگا کے دیکھ، بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ شروع میں چلو وہ دوستوں کے کہنے پر 1-2 جسے سگریٹ والوں کے اصطلاح میں سوٹا کہتے ہیں، وہ 1-2 سوٹے بھی لگا لے گا، کھانسی بھی تھوڑی آئے گی، لیکن جب 2-3 دن ایسا کرے گا اب اس کو واقعی مزہ آنے لگے گا۔
پھر 4-5 دن بعد جب دوست اسے سگریٹ نہیں دیں گے، وہ خود دکان سے اپنی ڈبی خرید کر جیب میں ڈال کے آئے گا اور ان دوستوں سے بھی کہے گا اب تک تم مجھے پلاتے تھے، آج میں تمہیں پلاتا ہوں۔ وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ یہی دور کھیلتا ہے، گناہوں کی عادت ڈالتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ پھر جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اصل شیطان کے پاس جو سب سے بڑے ہتھیار ہیں وہ 2 ہیں۔ جس پر انسان لگ جائے تو پھر شیطان بندھا ہوا نہ بھی ہو تو اس کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ 2 ہتھیار کون سے ہیں؟ ایک شرک اور ایک بدعت۔ اگر آدمی کو شرک پہ لے آئے پھر اسے کبھی بھی نہیں کہتا کہ تو نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، حج نہ کر، زکوٰۃ نہ دے، بلکہ اسے کہتا ہے اور کر، 7 حج پورے کر، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے راستے پر لگا دیا ہے، یہ 100 حج بھی زندگی میں کرے تو اسے 1 حج کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرک پہ چلا ہوا ہے۔ نمازیں پڑھے کوئی فائدہ نہیں، حج کرے کوئی فائدہ نہیں، زکاتیں دے کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز ہے بدعت، کہ اگر شرک پہ انسان نہ آئے تو پھر اسے بدعت پہ لگاتا ہے کہ دیکھ ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن کام تو اچھا ہے نا، کام تو اچھا ہے۔ جنازے کے بعد اگر ہم نے دعا مانگی ہے تو دعا ہی مانگی ہے نا یار، کسی کو گالی ہے تو نہیں دی۔ یہ وہاں بھی کہتے ہیں بدعت ہے۔ قبر پہ اگر کسی نے اذان دی ہے تو اذان دی ہے نا، اذان تو ثواب کا کام ہے، اس کو سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان جب بھی بدعت پر، شرک پر، ان 2 چیزوں پر انسان کو لگا دیتا ہے، پھر شیطان اس کو کسی نیک عمل سے روکتا ہی نہیں۔ شیطان بھی بڑا عالم ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کا فائدہ ہے اور کس چیز کا صرف وقت ضائع کرنا ہے اور کوئی فائدہ نہیں، سب پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو نیک مہینہ آنے والا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ 1 رکعت بھی پڑھیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ 20 کی بجائے 8 تراویحیں بھی پڑھیں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ اگر پورا قرآن رمضان میں ختم نہیں کر سکے تو بھی آپ نے آدھا قرآن پڑھا ہے، 10 پارے پڑھے ہیں تو بھی اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں، شرک سے توبہ کر لے اور بدعت سے توبہ کر لے، بس۔ جب یہ شرک اور بدعت دونوں آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، آپ کی زندگی اللہ کی نظر میں محبوب ہونے لگتی ہے، پسند آنے لگتی ہے، اللہ آپ کے عمل کو اپنے ہاں قبول کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ بدعت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ بدعت کے معنی پتہ ہے؟ اگر آپ گہرائی سے سوچیں تو بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ یار نیکی کا اتنا بڑا کام تھا جو میں نے شروع کیا ہے، رسول کو اس کا پتہ ہی نہیں لگا، صحابہ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، یہ کام تو میرے عالم نے آج بتایا ہمیں، اتنا خوبصورت کام ہے، نبی اس سے محروم رہا، صحابہ اس سے محروم رہے، اور وہ آج مجھے وہ راز مجھ پہ کھلا۔ اب یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ اللہ کے نبی کو دین کا پتہ نہیں تھا، صحابہ کو پتہ نہیں تھا، مجھے اور میرے مولوی کو پتہ چلا ہے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ تو آدمی اس چیز سے رمضان سے پہلے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے تھوڑے عمل کو بھی شمار کرے گا۔